ایک درمیانی راہ پہ چل رہے ہیں. ہم ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. کنفیوز نیشن ہم نے ایک بنائی ہوئی ہے. جب تک کہ یہ کنفیوژن ختم نہیں ہوگا اس طرح کی چیزیں آتی رہیں. ان لوگوں نے جو فریڈم کی بات کی ہے, تو فریڈم میں آ کر انہوں نے کہا کہ بھائی سیکس جو ہوتا ہے یہ ہمارے پیدائشی جو ہے نا ہمیں ملتا ہے, جو جینیٹل فیچرز ہوتے ہیں ہمارے, ریپروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں ہمارے ہارمونز ہوتے ہیں, اسے تو ہم چینج ہی نہیں کر سکتے. تو پھر مائی باڈی مائی چوائس یہ کہاں سے ہوگا؟ تو پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ جو فیمنزم ہے, جو میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس بات کو سمجھیں. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے بات کی کہ عورت اور مرد برابر ہیں, تو برابر تو ہو نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ہارمونس کے اندر ہے. ہارمونس آپ کو پتہ ہے نا, ایکس وائی اور ایکس ایکس, وہی ایک ہماری یعنی کہ ڈی این اے کے اندر موجود ہے. کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا کیا چیز ہے جو ڈفرینٹ کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جینڈر ہے, جنس. انہوں نے کہا اس جنس پہ گرا دو, اس جنس کو, اس کی تمیز پہ ختم کر دو تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے, اس کی ویلیو ختم ہو جائے. جنس کو چوائس پہ لے کے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ سوشلی کنسٹرکٹ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مطلب ہم یعنی کہ خود بنا لیتے ہیں, میں مرد بن گیا, آپ عورت بن گئی, ٹھیک ہے نا, وہ بن گیا, وہ مرد بن گیا. یہ مطلب انہوں نے یہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جنس والا مسئلہ ہی ختم کرو, جینڈر کا مسئلہ ہی ختم کرو, اور یہاں پر سیکس اور جینڈر کو الگ الگ کر دیا. اب جو اگلی بات ہے وہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے نعت شریف پڑھی, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ نصیبہ جانب طیبہ گزر. مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار مجھے آج اپنی بہنوں بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کرنی پڑے گی کہ کیا حال ہو گیا کہ اے صبا جا کے حضور علیہ السلام کو خبر دے کہ میرے احوال کے بارے میں بتا. اشعار یہ تھے, یہ احوال ہے ہمارا کہ مجھے آج آپ کے سامنے بڑے دکھ کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں, مجھے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرنی, ایک مسلمان کو یہ بتانا پڑا. تو انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے اس کو پھر 3 میں ڈیوائڈ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایک ہوتی ہے سیکشول اورینٹیشن, ایک ہوتی ہے جینڈر آئیڈینٹی, اور ایک ہوتی ہے جینڈر ایکسپریشن. آپ کو اصل میں جو لے کے آنا ہے نا انہوں نے, وہ لے کے آنا ہے سیکشول اورینٹیشن کے اوپر. جو سب سے بڑی خرابی جو ہمارے قانون میں ڈالی ہے, انہوں نے 2 چیزیں آپ سے ایکسیپٹ کرائی ہیں, ایک ہے جینڈر ایکسپریشن اور ایک ہے جینڈر آئیڈینٹی. دنیا کے اندر اقوام متحدہ نے ایک سوجی کہتے ہیں سیکشول اورینٹیشن اینڈ جینڈر آئیڈینٹی, اس کی ایک ٹریٹی نکالی. اس ٹریٹی کو تمام اسلامی ممالک نے ریجیکٹ کر دیا, لیکن بدقسمتی سے پاکستان نے معاشی دباؤ میں آ کر اس ٹریٹی کو ریجیکٹ تو کیا لیکن بالعمل ایکسیپٹ کر لیا. عمل یہ ہے کہ ایکسیپٹ کر لیا, اور انہوں نے مان لیا کہ جینڈر ایکسپریشن اور جینڈر آئیڈینٹی جو ہے وہ انسان کی الگ ہو سکتی ہے, اس کو مان لیا اور یہ قانون بنا دیا. اگلی بات جو آنے والی ہے, مجھے 10 منٹ ہی دیے ہیں, میں بات ختم کروں گا. اگلی بات جو آپ کے پاس آنے والی ہے وہ ہے PPC 377. اب آپ پوچھیں گے یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو بیٹھ کر ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو ٹرانس لائے, جو ٹرانسجینڈر کے آئیڈیاز کو فروغ دینے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 1860 کا انگریزوں کا قانون ہے, یہ مولوی انگریزوں کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے خواجہ سلام کے ساتھ یہ کیا تھا, انہوں نے یہ کیا تھا. بات وہ کر رہے ہیں 1860 کے قانون میں. مسئلہ یہ کہ اسی قانون میں ہومو سیکشولیٹی جو تھا اس کو جو ہے اس پہ پابندی لگائی, لیکن پابندی کے جو الفاظ تھے وہ تھے کارنل انٹرکورس اگینسٹ دا آرڈر آف نیچر. یہ اس کے الفاظ. یہ 377 تمام کامن ویلتھ کنٹریز کے اندر ایک ہی ہے 377, اور یہی جو ہے وہ اگر ہمارے عدلیہ میں کوئی مسئلہ جب کیس جاتا ہے تو اسی کی شک کے ساتھ جو ہے وہ سزائیں نافذ ہوتی ہے. اصل مسئلہ آزادی کا ہے. وہ کہتے ہیں کانسنشل سیکشول اورینٹیشن ہے, 2 آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپس میں, 2 عورتوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپس میں, تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کی آزادی دوسرے کی ناک تک ہے, یعنی آپ مکہ گھمائیں, دوسرے کی ناک تک نہیں جا رہا, آپ کا مکہ, آپ آزاد ہیں, آپ جو کرنا ہے کریں. بھائی 2 بندے راضی ہیں تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ تو وہ اسے انسانی حقوق تسلیم کرتے ہیں, ہیومن رائٹس مانتے ہیں کہ بھائی یہ ہیومن رائٹس ہیں, یہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے کہ اگر آپ ان کے رائٹس نہیں مانتے. تو اب 377 جو ہے وہ ہے سیکشول اورینٹیشن کے اوپر. تو آپ کو جو منوایا گیا ہے وہ ہے جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن. ابھی اس کو انہوں نے رکھا ہے سائڈ میں کہ پہلے اس کو ٹیسٹ کر لو. جب ٹیسٹر دے دیا ہے تو اب ہم نے جو
4 سال سے آپ دیکھیں نا کتنی بدقسمتی، ہم نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا، تو لاگو بھی کر دیا، اور لوگوں نے اس میں ایسا نہیں ہو رہا کہ کچھ ہوگا. بہت کم لوگ ہیں، 30,000 بھی پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے جینڈر اس میں چینج کیا ہے. لیکن اصل جو بات ہے وہ ہے کہ جنسی آزادی مکمل طور پر دے دی جائے اور قانونی طور پر کوئی پکڑ نہ ہو، اسے ڈی کرمنلائز کر دیا جائے، ہومو سیکسولیٹی کو، زنا کو، ان تمام چیزوں کو ڈی کرمنلائز کیا جائے. آپ نے اگر اس پہ کمپرومائز کر لیا تو اگلی بات آپ کے پاس آ رہی ہے، اور وہ سری لنکا میں آ چکی ہے. 377 وہاں پر تھا، 2020 میں وہاں پر اس کو پریشرائز کیا جی ایس پی پلس نے کہ آپ اپنے اس قانون کو ختم کریں، ریپیل کریں. انہوں نے معذرت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بالعمل اسے ختم کر دیں، وہ قانونی طور پر رہنے دیں، کیونکہ اپوزیشن نے وہاں پر بھی شور کیا. انڈیا نے اس کو بالکل ختم کر دیا، انڈیا نے ریپیل کر دیا. انگلینڈ نے خود بنایا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں پہلے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ اگینسٹ دا آرڈر آف نیچر ہے، بٹ نہیں، یہ تو نیچرل ہے. تو آپ جو سائنسز پڑھ رہے ہیں نا، جس کو آپ نیچر کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلیو فری ہے، آپ کی نیچر میں اور ویسٹرن آئیڈیاز کی نیچر کے اندر بھی فرق ہے. اس کو بھی سمجھیں. کل آپ کو کہیں گے کہ یہ نیچر، تو آپ بولیں گے ہم تو نیچر کو مانتے ہیں، بھائی نیچرل ہے یہ تو ایسا نہیں ہے. وہاں پر بھی آئیڈیاز کا بہت فرق ہے. پھر اس پہ مجھے 10 منٹ سے زیادہ ہو جائے گی، بہت لمبی بات ہے. ہیومن رائٹس پہ بات کریں گے پھر 1 گھنٹہ چاہیے. تو بہرحال میں اشارتاً بات عرض کرتا ہوں. تو اگلی بات جو آ رہی ہے آپ کے پاس، اچھا سنگاپور میں اگست میں 377 کو ریپیل کر دیا. ایک ہی نمبر ہے، ایک ہی عبارت ہے، ایک ہی بات، ایک ہی شکل. تو اگلا آپ کا ہدف جو ہے وہ 377 ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے، حامد میر نے خود جیو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ اسمبلی کے ایوانوں میں کچھ نوجوانوں نے یہ بات کی، آ کر لابنگ کرتے ہیں. نوجوان کے ہم کو ڈالر مل رہے ہیں، این جی اوز کے یہاں پہ بھی آپ لوگ پروگرام کراتے ہیں، اسی یونیورسٹی میں پروگرام کراتے ہیں. کیوں کراتے ہیں آپ لوگ پروگرام؟ کیوں آپ ان کو موقع دے رہے ہیں؟ میں اساتذہ سے یہ بات کروں گا کہ فورن فنڈڈ این جی اوز کو آپ لوگ کیوں موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے نظریات میں پھیلائیں؟ وہ آئے اسی ایجنڈے پر ہیں، وہ کوئی آپ کے ساتھ خیر خواہی کرنے نہیں آئے، وہ کوئی ویلفیئر کرنے کے لیے نہیں آئے. آپ ان کو موقع دے رہے ہیں، بچوں کے سامنے آپ بٹھا دیتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. تو وہاں پر حامد میر نے جیو ٹی وی میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے لابنگ کی اور بات کی ہے کہ ہومو سیکسولیٹی کو ڈی کرمنلائز کیا جائے. اندازہ کریں پاکستان میں میں اتنی بات کر رہا ہوں نا، تو مجھے ابھی علامہ صاحب نے تو بڑی احتیاط کی. انہوں نے کہا فلانی تنظیم کا نام نہیں لیتا، فلانی پارٹی کا نام نہیں لیتا. اور میں اتنی بات کروں اور شاید تھوڑی اور بات کروں تو مجھے ڈالیں گے 4th شیڈول میں. ڈالیں گے کہ نہیں؟ بولیں گے دہشت گرد ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں. حالانکہ میں کیا ایکسٹریمسٹ بات کر رہا ہوں، میں اپنی آئیڈیاز کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن پاکستان میں ایسی بے شمار این جی اوز ہیں جو ایل جی بی ٹی کیو پلس کے لیے کام کر رہے ہیں، جس میں ناس فاؤنڈیشن ہے، جو کھلا لکھتے ہیں کہ ہم ایس ایم کے لیے کام کرتے ہیں، میل سیکس وتھ میل، اس کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ان کے لیے پروٹوکولز ہیں. اور میں نے ایسے لوگوں سے پوچھا، مجھے آگے آفر کیا، کیوں ہم آتے نا میڈیا میں، وہ شعور میڈیا ہم نے بنایا، تو مجھے تو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں. اب یقین مانیں چند مہینوں میں مجھے کئی دفعہ آفر آئی کہ آپ فلانی جگہ پہ آئیں، آپ کو باہر کا ٹکٹ بھیج رہے ہیں، آپ کو 4 اسٹار کا ہوٹل دے رہے ہیں، آپ وہاں پہ آ کے ٹھہریں. کیوں یہ پیسہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف آپ کے آئیڈیاز بدلیں، آپ کے نظریے کو بدلیں. تو میں عرض کروں گا کہ بھائی آپ لوگ اپنے عقیدے، اپنے ایمان کے ساتھ جڑے. یہ جو ٹالرنس کیا ہے نا، اس ٹالرنس نے ہی دیکھیں، یہ ٹالرنس ہے کہ ابھی آپ جو ہے نا خواتین و حضرات ہم یہاں پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کلچر ہماری تہذیب میں یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ ٹالرنس ہے جس کو آپ نے برداشت کیا. اس کے اگلے اسٹیپ بھی آئیں گے تو تیار ہو جائیں اور بات کو سمجھیں کہ اس کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد میں نے آپ کو بتایا وہ فریڈم کا عقیدہ ہے، وہ ایکولیٹی کا. ایکولیٹی کیا ہے کہ خیر اور شر برابر ہو گئے. مفتی صاحب، علامہ صاحب اور ایک زانی، ایک ہومو سیکشول برابر ہے. یہ ہے ایکولیٹی، ویسٹرن ایکولیٹی. آپ کو ایسی ایکولیٹی چاہیے تو پھر آپ کے یہاں پر خیر کا معیار کیسے بلند ہوگا؟ خیر کو آپ اپریشیٹ کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب خیر اور شر لوگوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، وہ خود طے کر لیا کریں گے. تو کیا آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ کیا آپ اپنی تمام ویلیوز کی عمارت کو گرا دینا چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہی لگے رہیں، اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ نوجوان ہیں، آپ اپنی آواز بلند کریں، آپ اس کے خلاف نکلیں اور آپ اس کی تبلیغ کریں. لیکن یہ موبائل فون آپ کو کرنے نہیں دے گا.
یہ جو کام کر رہا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کے معلق ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے اس سے ایمان. پورا دن بیٹھ کر جب آپ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جو فحش چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تو آپ کی ایمانی کیفیت جو ہے وہ یہ نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے نا اس کو روک سکیں. کیونکہ آپ اندر، آپ کے اندر آپ کی سیلف اسٹیم ڈاؤن ہوگی. آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ غلط ہے، میں اس کو روکوں، کیونکہ آپ خود وہ کام کر رہے ہیں. اور آہستہ 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 یہ فحاشی آپ کے اندر سے ایمان کی حرارت کو نکال دے گی. پھر آپ کو خیر و شر نظر نہیں آئے گا. یاد رکھیں، یہ جتنے فلاسفر بیٹھ کر، جتنے دانشور بیٹھ کر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اسے برا مت کہو، اسے برا نہ کہو. میری بات سمجھ کے جائیں اور یاد رکھیں اس کو کہ یہ دنیا لا آف اپوزیشن پر قائم ہے. رات ہے، دن ہے، سفید ہے، سیاہ ہے، حق ہے اور باطل ہے. آپ امتحان گاہ میں ہیں. آپ کے آئیڈیاز، آپ کا نظریہ اسی پر ہے کہ آپ اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے. جب آپ امتحان کے لیے آئے ہیں تو رونگ کا ہونا ضروری ہے. اگر رونگ نہیں ہے تو امتحان کس بات کا ہے؟ تو رونگ ہے تو پھر آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ہے تو کریں یہ کام. کس نے روکا ہے؟ لیکن ہمارے نفس نے روکا ہے، ہماری عادات نے روکا ہے، ہمارے ان کاموں نے روکا ہے، ہماری کنفیوژنز نے روکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اپنے عقیدے، اپنے ایمان کے ساتھ جڑ کر، ابھی اس پہ بات تو بہت کی جا سکتی ہے. شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک کی ویب سائٹ تو ابھی اتنے ایکٹیو نہیں ہے. آپ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہماری کچھ باتیں ڈالتے رہتے ہیں، وہ بھی دیکھا کریں، اس کو فالو کر دیا. اور میں آپ کی اجازت سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ماشاء اللہ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کے لیے پلیٹ فارم ہے، ہمارا باقاعدہ پورا اسٹوڈیو ہے. آپ اپنے کچھ پروجیکٹس کرنا چاہیں، بلکہ میں نے کچھ آئیڈیاز بھی دے دے کہ ہسٹری پر بھی کام ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو ہسٹری نہیں پڑتا. میں جب اسکول پڑھتا تھا تو میرے لیے ہسٹری بورنگ سبجیکٹ ہوتا تھا، اور بورنگ سبجیکٹ ہمارے اساتذہ بنا دیتے ہیں. کیوں کہ ہم کہتے ہیں اس کو ویلیو فری رکھو. جب ویلیو فری کریں گے تو آپ اس سے اخذ کیا کریں گے؟ اس کو وہ بتاتے ہی نہیں کہ اس سے آپ نے یہ سیکھنا ہے، اس کا لرننگ آؤٹ کمز یہ ہے. تو جب آپ سیکولر تعلیمی نظام کے اندر سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ہسٹری کو بیکار کرتے ہیں. ہسٹری بورنگ سبجیکٹ. تو آئیے آپ لوگ بڑے، آپ لوگ، آپ میں سے جو انٹرسٹ لیتا ہے وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے ہمارے پاس پوری ٹیکنیکل یعنی کہ ٹیم ہے اور ٹیکنیکل سپورٹ ہم پرووائڈ کریں گے.